آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ پرویزی ہیں، آپ چکڑالوی ہیں، یا آپ جیلمی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، بھائی قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ سورہ بقر میں ارشاد فرماتا ہے زمانے والو واللہ یؤتی ملکہ، ملک نہیں ملکہ، ملکہ من یشاء، جسے اللہ چاہے اسے یہ اپنا ملک عطا کرتا ہے، نہیں جس پر اللہ راضی ہو جائے اسے وہ ملک عطا کرتا ہے۔ رکھو دنیا کے ہر عالم کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھو قبلہ حسین کے نانا مصطفیٰ پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، سرکار پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی میں کیا عرض کروں کہ ایک نبی مسند نبوت پر ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے ہیں، اور مسکرانے کے بعد سجدہ کر کے کہنے لگے وَقَالَ رَبِّي أَعُوذِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے بھی عطا کی اور میرے باپ کو بھی عطا کی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں سلیمان ایسے عمل کروں کہ ترداہو، چاہیے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اور یار ہر نبی کا یہ عالم ہے کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ آدم کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ نو کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجرہا و مرسہا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ خلیل کہہ رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اسماعیل چھری کے نیچے ہیں کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ موسیٰ طور پر ہے کہ ربی لتردا، میں جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ہر نبی کا یہی جملہ ہے، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، نگاہ اٹھا میں کعبے کو قبلہ کروں تاکہ محمد تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بھئی اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے یار، کیا خوبصورت مجمع ہے اور کیا خط سننے کا انداز ہے آپ کا۔ بس 2 منتیں ہیں یار، سجے کھبے نہیں ویکھنا، یہ پہلی منت ہے۔ دوسری منت یہ ہے کہ موبائل کو جو ہے نا موبائل میں گھس نہیں جانا، نظریں ممبر پر رکھنی ہے تاکہ اب جو آیت پڑھی گئی ہے نا میں ممبر چھوڑ تک گاڑی تک پہنچوں تو یہ آیت کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا دے۔ بس پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ آڈیو ویڈیو یہ ریکارڈنگ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت دور تک بات چلی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے تبارکا، با برکت ہے وہ، الذی وہ، با برکت ہے وہ، بولے نہیں یار، بہت با برکت ہے وہ، برکتوں والا ہے وہ، سارے بولیں برکتوں والا ہے۔ کون وہ؟ بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں جس کے قدرت کے ہاتھ میں ملک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ ذرا سارے بولیں اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ اور یہ جتنی برکتیں ہیں یہ اس کی ملک میں شامل ہیں۔ ساری برکتوں کا مالک کون ہے؟ میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں نا، قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں، آج سے تقریباً 7 سال یا 5 سال پہلے، نہیں میں ان سے تھوڑا سا پہلے، تقریباً 7 سال پہلے، 7 سال پہلے میں یہاں حاضر ہوا اور میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ ایک عالم ربانی تھے، وہ عالم ربانی تھے۔ تو یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بلے دے بلے نہ ہون تے متھیاں تے پھلی ہوں دیئے، لیکن یہاں شیر کا پتر شیر ہی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔
یہاں شیر کا پتر شیر نظر آ رہا ہے، اور اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین، علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ بابرکت ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ ملک کس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جو مزار ہے نا، وہ جو مزار ہے اس میں سے کسی نے اگر دعا لینی ہے نا تو وہ کہو اللہ۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا، اس ریت کے ٹبے پہ ان جیسے بزرگ اسی لیے آتے ہیں کہ مخلوق کی زبان پر خالق کا نام جاری ہو جائے۔ دیکھیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی اللہ کا نام اونچا لیں گے تو بات آگے چلے گی، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ جو برکتیں ہیں، اٹینشن پلیز، یہ جو برکتیں ہیں یہ اس ملک میں شامل ہے۔ دیکھیں آپ خاموش ہیں، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو برکتیں ہیں یہ ساری اللہ کے ملک میں شامل ہیں، اور ملک کس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا؟ ملک۔ بھائی جس بندے کے منہ سے ملک نکل رہا ہے نا، اللہ اس کے 30 گنا معاف کر رہا ہے، 30 درجے بلند ہو رہے ہیں بھائی، 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب ذرا اونچی آواز سے کہہ دو، اللہ کے قبضہ قدرت میں کیا ہے؟ ملک ہے، اور وہ اس ملک میں برکتیں ہیں۔ اچھا رک جاؤ ذرا، مجھے سورہ مائدہ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، یہ 5واں سورہ ہے اور 17 نمبر آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ چپ ہیں، پھر میں نہیں، مزہ نہیں آیا، مجمع زیادہ ہے، سبحان اللہ کی آواز ٹھنڈی ہے۔ دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کا سارا ملک اور اس میں جو کچھ بھی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو مرضی تخلیق کرے۔ پتہ چلا کچھ بھی تخلیق کرنا اللہ کے ملک میں شامل ہے۔ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، کچھ بھی تخلیق کرنا، جو مرضی بنانا، یہ کس کے ملک میں ہے؟ بیٹا میری طرف دیکھیں نا، گوڑے نیچے کر کے بیٹھو، اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، مجھے دوبارہ بتاؤ کہ کچھ بھی تخلیق کر لینا یہ کس کے ملک میں شامل ہے؟ تو یہ ملک کس کا ہے؟ کس کے قبضہ میں ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا پھر سورہ مائدہ میں ایک ارشاد ہوا 40ویں آیت میں، فرمایا الم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے میرے ملک میں شامل ہے، میں جسے چاہوں بخش دوں اور جسے چاہوں عذاب دوں، یہ میرے ملک میں شامل ہے۔ بھائی جسے چاہے بخشنا یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ جسے چاہے بخشنا۔ یار بندہ گناہگار ہے، اس کی مرضی آئے تو بخش دے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بھائی بندہ گناہ کر کے آیا ہے، اس کی مرضی آ جائے تو بخش دے، یہ اختیار کس کا ہے؟ میں پھر سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بندہ فرض روزہ توڑ کر آ جائے نا، توجہ نہیں ہے نا آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری نالائکی سمجھ لیں کہ بات آپ کی توجہ میں نہیں ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بندہ قبلہ گناہ کر کے آ جائے، اب وہ چاہے تو اس کو انعام دے دے، یہ کس کے ملک میں شامل ہے؟ عذاب دینا کس کے ملک میں شامل ہے؟ بخشش کس کے ملک میں شامل ہے؟ قُلِ اللَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ کو یاد ہے سورہ زمر ہے، 39واں سورہ ہے اور 44ویں آیت ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ قُلِ اللَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے اور یہ اس کے ملک میں شامل ہے شفاعت۔ میری بات سنیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کسی کی کیا جرت کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا۔ یہ بخشش کی سند دینا
اللہ کے ملک میں شامل ہے. ہاں یہ بخشش کی سند دینا کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کے ملک میں. بھائی میں پھر سے عرض کرتا ہوں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. یہ موت اور زندگی کا اختیار کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کون مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ زندہ کو موت کون دے سکتا ہے؟ نحنو قدرنا بینکم الموت کا کیا معنی ہے؟ یہ موت تم نہیں مر سکتے ہماری مرضی کے بغیر، لیکن یہ موت اور زندگی کا جو اختیار ہے وہ ہمارے ملک میں شامل ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. موت اور زندگی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ اللہ کے ملک کا حصہ ہے، اور ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. نہیں آپ چپ رہ گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے، نصرت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. اذا جاء نصر اللہ، نصرت اللہ کی ہے. آسان لفظوں میں کہہ دوں مدد اللہ کی ہے. بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھے بتائیں نا، تھوڑا سا آگے بڑھیں اگر آپ اجازت دیں تو سورہ عاشوراء کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ 42واں سورہ ہے، ایک کم 50 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہے بیٹیاں دوں، جسے چاہے بیٹے دوں. یہ کسی بندے کا کام نہیں، میرے ملک میں شامل ہے. بھائی بیٹیاں بیٹے دینا کس کے ملک میں شامل ہے؟ اور یہ ملک کس کا ہے؟ اور اس پہ قبضہ نہ میرے سرداروں، بالکل. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ کے ملک میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کوئی اور بیٹی بیٹا نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے گا. ٹھنڈا بولیو، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بیٹی بیٹا نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے گا. کوئی کسی گناہگار کو بخشش کی سند نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے گا. کوئی مٹی سے کچھ نہیں بنا سکتا، جو چاہے گا اللہ بنائے گا. مٹی سے کوئی مٹی کو گوندھ کر کچھ نہیں بنائے گا. جو سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ بات کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. مٹی گوندھ کر کوئی کچھ نہیں بنائے گا، صرف اللہ بنائے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں بھائی کوئی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا، صرف اللہ دے سکتا ہے. کوئی کسی، اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، بات تو اختیارات رسول کی ہے. بھائی آپ اللہ کا ملک تو سمجھو نا، اللہ کا ملک سمجھو. پھر آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، سورہ حدید ہے میرے سامنے، 57 نمبر سورہ ہے، اور 5ویں آیت میں ارشاد ہوا لہو ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ جتنے امر ہیں کوئی کسی کو امر نہیں دے سکتا. امر تو اللہ کے ملک میں شامل ہے. امر کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کے ملک میں شامل ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. دن کو رات کرنا، رات کو دن کرنا، یہ بندوں کا کام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ملک میں شامل ہے. وہ چاہے تو دن کو رات کر سکتا ہے. دیکھیں میری نالائکی ہے، آپ چپ ہیں، ورنہ آپ تڑپ جاتے اگر میری بات سمجھ آتی. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہ چاہے تو ڈوبا سورج پلٹا سکتا ہے. چلے اب جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلوٹ دیتا ہوں جناب. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر وہ چاہے تو دن کو رات کر سکتا ہے، وہ چاہے تو رات کو دن کر سکتا ہے. تو یہ کس کے دن، کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کا نام اونچا لے. نہیں آواز آئی بھائی؟ اللہ اونچا کہو. کس کے ملک میں شامل ہے؟ اللہ کے ملک. لہو ملک وَلَہُ الْحَمْدُ. یہ جتنی تعریف ہے یہ ساری اللہ کے ملک میں شامل ہے. دیکھیں کسی کی تعریف نہیں کرنی، بالکل کسی کی تعریف نہیں کرنی. یہ تعریف تو اللہ کے ملک کا خاصہ ہے نا. تو تعریف کا مالک اللہ ہے،
مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. تعریف کا مالک اللہ ہے، کیونکہ تعریف اللہ کے ملک میں شامل ہے. جو مرضی بنانا اللہ کے ملک میں شامل ہے. بس اس آیت کے آگے فرماتا ہے ان وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہی ہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، کیونکہ یہ دل کا راز جاننا اللہ کے ملک کا حصہ ہے. دلوں کے راز کو جاننا اللہ کے ملک کا حصہ ہے. اب یہ کون سا ملک ہے؟ مجھے اجازت دے میں آگے قرآن پڑھوں. جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ سناؤ گے. یہ کون سا ملک ہے؟ لمت وَلَّمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، روئے زمین کا کوئی بھی اللہ کے ملک میں شریک نہیں ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے. اچھا بھئی، ایک دفعہ سارے بندے بیک وقت اونچی آواز سے کہو کہ اللہ کا ملک. اس میں کیا ہے؟ بیٹیاں بیٹے دینا. دیکھیں مجھے مزہ آ رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ ساری برکتیں. اس میں کیا ہے؟ ساری قدرتیں. اس میں کیا ہے؟ قدرت ہے اس کی. اللہ کی قدرت ملک الہی میں ہے، قدرت ہے اس میں اللہ کی. تو میں پھر سے بار بار جو لفظ کہتا ہوں نا، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بات کہیں دور جانے والی ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قدرت ہے اس کے ملک میں، موت اور زندگی کا اختیار اس کے ملک میں ہے، مشکل کشائی اس کے ملک میں ہے، نصرت اس کے ملک میں ہے، ولایت اس کے ملک. ہنالک الولایت للہ الحق. ویسے ذہن میں آیت آ گئی، ہنالک الولایت للہ الحق. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. یار بولو نا یار. اللہ کے علاوہ کوئی ولی، عزت للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے. سارے بولو، اللہ کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے. اچھا بولو یار، عزت. چلو سویرے تسی تھوڑا ابا آگے تو نو اٹھائے پتر اٹھ ویلی جا مجھاں چو، آرام نہ چادر پران کر کے نے روب نہ پا، تیری کوئی عزت نہیں، رات سونا ہے. تے اگلا مسئلہ تے جی ابے جی ڈنڈا زور ہویا تے سمجھا لے گا کہ کی سن کے آیا تو نہیں. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. تو ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. ولایت اللہ کے ملک کا حصہ ہے. بیٹیاں بیٹے دینا اللہ کے ملک کا. دن کو رات کرنا، رات کو دن کرنا، یہ اللہ کے. اونچا بولو نا. اللہ کے. زندہ کو مردہ کرنا، مردہ کو زندہ کر لینا، یہ اللہ کے ملک میں شامل ہے. اور اس ملک کا کوئی شریک، اس ملک کا مالک کون ہے؟ اونچا بولو. اللہ اس ملک کا مالک ہے. اور وہ ملک کہاں ہے؟ اس کے قدرت کے ہاتھ میں. اب مجھے نہیں پتا اس کا ہاتھ کہاں ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کے ملک کو اللہ نے فرمایا وہ میرے قدرت کے ہاتھ میں ہے. نہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا پھر سنیں. مالک فرماتا ہے زمانے والوں، روئے زمین میں کوئی شریک نہیں ہے میرے ملک میں. لیکن میں ایک آیت آگے پڑھوں. آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ پرویزی ہیں، آپ چکڑالوی ہیں، یا آپ جیلمی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں. بھائی قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے. اللہ سورہ بقر میں ارشاد فرماتا ہے زمانے والوں واللہ یوتی ملکہ، ملک نہیں ملکہ، ملکہ من یشاء، جسے اللہ چاہے اسے یہ اپنا ملک عطا کرتا ہے. نہیں، جس پر اللہ راضی ہو جائے اسے وہ ملک عطا کرتا ہے. رکھو دنیا کے ہر عالم کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھو قبلہ حسین کے نانا مصطفیٰ پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. سرکار پر اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی میں کیا عرض کروں کہ ایک نبی مسند نبوت پر ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے ہیں، اور مسکرانے کے بعد سجدہ کر کے کہنے لگے وَقَالَ رَبِّي أَعُوذِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے بھی عطا کی اور میرے باپ کو بھی عطا کی. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں سلیمان ایسے عمل کروں کہ ترداہو،
چاہیے کہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اور یار ہر نبی کا یہ عالم ہے کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ آدم کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ نوح کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ خلیل کہہ رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اسماعیل چھری کے نیچے ہیں کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ موسیٰ طور پر ہے کہ ربی لتردا، میں جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ہر نبی کا یہی جملہ ہے، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، نگاہ اٹھا میں کعبے کو قبلہ کروں تاکہ محمد تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ میں تجھے اتنا نوازوں کہ تو خدا پر راضی ہو جا۔ بتاؤ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مصطفیٰ میں سورج کو موڑ رہا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا، مصطفیٰ میں چاند کو توڑ رہا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ ٹھنڈا بولے، یہ بندہ چپ کر کے بیٹھے، مصطفیٰ میں پتھروں کو تڑا رہا ہوں تو مجھ کے راضی ہو جا، میں درختوں کو چلا رہا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جا، پرندوں اور جانوروں کو بلا رہا ہوں تاکہ تو خدا پر راضی ہو جا۔ پتہ چلا اللہ فرمایا زمانے والوں یہ سارا ملک خدا کا ہے لیکن یہ خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا مچل کر سبحان اللہ کہو۔ اچھا سورہ طٰہٰ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 20واں سورہ ہے اور 120 نمبر آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ دیکھیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرا خلاف ہے تو میں تو اسے ٹائم نہیں دوں گا۔ بھائی مجھے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرے خلاف ہے میں اسے ٹائم نہیں دوں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میرے خلاف ہے میں اسے ٹائم نہیں دوں گا، نا بولو نا، میں اسے ٹائم نہیں دوں گا۔ آدم کو پتا تھا کہ شیطان ان کے خلاف ہے؟ نہیں مجھے جواب دو نا، آدم کو کوئی نہیں پتا شیطان میرے خلاف ہے؟ پتہ ہے، پھر آدم نے ٹائم کیوں دیا اسے؟ وہ وسوسہ میں کامیاب کیوں ہوا؟ آدم نے ٹائم کیوں دیا تھا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں میں سمجھ گیا، نہیں پڑھنا چاہتا، گھر جا کے پڑھیں گے۔ نہیں آپ نے نہیں سننا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لیجئے گا، 120 نمبر آئے تھے، آپ پڑھ نہیں، یہاں بیٹھے رہے، آپ پڑھ لیجئے گا، گھر جا کے پڑھیے گا۔ آپ نے نہیں سننا، میں نہیں پڑھ رہا، میں کہیں اور جا کے پڑھ۔ بھائی اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کالا آ کے کہنے لگا یا آدم حل ادلک علی شجرۃ النخل، یہ میں شجرہ پہ نہیں بات کروں گا، وہ آگے کہنے لگا وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اے آدم میں تجھے ایک ملک کی انفارمیشن دوں جو کبھی پرانا نہیں ہونے والا۔ آدم وہ ملک چاہتے ہو، آدم نے دانا کھا لیا تاکہ مجھے وہ ملک مل جائے۔ پتہ چلا انبیاء جس ملک کی خواہش کرتے رہے مصطفیٰ کو بن مانگے عطا کیا گیا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اغفر لی وہب لی ملکا، اے اللہ مجھے وہ ملک دے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سلیمان جس کی خواہش کرتا رہا ہے ہم نے مصطفیٰ کو بن مانگے دیا ہوا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو۔ پھر سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ملک کہاں ہے؟ اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا سارے بولو وہ ملک کہاں ہے؟ اللہ کے قدرت کے ہاتھ میں۔ کیا ہے اس ملک میں؟ کیا ہے؟ بیٹیاں بیٹے دینا، عزت دینا، رزق دینا، سورج موڑنا، چاند کا چلانا، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند چلانا، موت دینا۔ بولو گے تو بات کروں گا نا۔
وہ کس میں ہے؟ ملک میں. تو وہ ملک کدھر ہے؟ ذرا اونچا بولو. اللہ کے. یا تو آیت نکالو قرآن سے, اگر نہیں نکلتی تو پھر دکھاؤ کہ اس کا ہاتھ کدھر ہے. اب آپ مجھے اجازت دے تو میں آگے قرآن پڑھوں. نہیں مزہ آیا؟ یہ جو کھڑے ہیں جن کا قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب یہ جو بندے تیری بیعت کر رہے ہیں یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ ید اللہ ہے, ید اللہ ہے, ید اللہ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب یہ جو ان کے سب کے اوپر ہاتھ ہے نا تیرا, یہ دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں خدا کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والا وہ خدا ہے جو مالک برکت ہے لیکن دیتا محمد کے صدقے میں. جو عذاب اور بخشش کا عطا کرنے والا ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کی مرضی سے ہے. جو مالک مشکل کشا ہے لیکن مشکل کشائیاں کرواتا مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے. جو بیٹیاں بیٹے دینے کر مالک ہے لیکن دیتا مصطفیٰ کی دعا سے ہے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. جو بخشش کا مالک ہے لیکن فتہجد بہ نافلۃ لک, اے مصطفیٰ کے 2 نفلوں کے صدقے مخلوق کو بخش دیتا ہے. مصطفیٰ کے تہجد کے 2 نفلوں کے صدقے مصطفیٰ یعنی مخلوق کو بخش دیتا ہے. جو قدرتوں کا مالک ہے لیکن محمد کے دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. روئے زمین پر جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی اللہ کی صفت کا مظہر ہے. ہر نبی اللہ کی صفت کا مظہر ہے. مولانا جاگیں, بس گفتگو ختم ہو گئی ہے, قبلہ جاگ کے بیٹھے. آپ کی مہربانی ایک دفعہ سبحان اللہ سنائیں. اللہ سنتا ہے. اللہ اچھا بولو. اللہ کے سننے کی دلیل کیا ہے؟ جاؤ دیکھو جنگل میں کھربوں کیڑیوں کے اندر ایک کیڑی بولی ہے اور اس کا نبی اپنی مسند پر بیٹھ کر سن کر بتا رہا ہے. جس کا نبی ایسے سنتا ہے وہ خدا کیسے سنتا ہو. تو یہ اللہ کی صفت کا مظہر ہے. سلیمان نبی اللہ کی صفت کا مظہر ہے. مولانا صاحب میں اٹینشن. روئے زمین پر ایک ذات ہے مصطفیٰ کی. یہ وہ ذات ہے جو خدا کی ذات کا مظہر ہے. جی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و آگے نہیں, یہ نہیں میں پڑھ رہا, یہ آیت نہیں میں پڑھ رہا, یہ نہیں میں آیت پڑھ رہا, دوبارہ پڑھنی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا. شاباش, بہت اچھی. لتؤمنوا باللہ. بس رک جائیں ذرا مولانا, اٹینشن. اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. بھیجا بعد میں, بنایا پہلے ہے. میں یہاں رک نہیں سکتا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے, ہم نے آپ کو, پتہ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ, تاکہ بندے آپ کو دیکھیں اور مجھے مانیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. تاکہ بندے آپ کو دیکھیں اور مجھے مانیں. آپ کو دیکھیں اور مجھے مانیں. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو جلووں میں رہا, خود کو منوانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. بھائی جسے اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں, بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو جلووں میں رہا, خود کو منوانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر. نہیں مجھے بتائیں کہ برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اونچا کہے ذرا.
اونچا بولو ذرا. برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ملک میں برکت شامل ہے؟ مولانا مجھے جواب دیں کہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکَہ. شک نہ کرنا کعبے کے پتھروں میں برکت ہے. آپ تو کہہ رہے تھے برکت اللہ کے پاس ہے. بولے نہیں ہو میرے ساتھ؟ آپ ٹھنڈا کیوں بولے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ تو کہہ رہے تھے برکت اللہ کے پاس ہے. اب آپ کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبے کے پتھروں میں برکت ہے. نہیں فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، گود میں بچہ تھا. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. لوگوں نے کہا بی بی یہ تو عجیب بات ہے، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. بی بی تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. مریم جواب ہی نہیں دیتی. فاشارت الیہ، یوں کیا اس سے پوچھو نا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگرو میں نے نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگ رہا ہے. عیسیٰ ماں کی گود کو منبر بنا تاکہ نبی کا اختیار تو سمجھ میں آ جائے. جسے اپنے نبی کی شان سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کا. ماں کی گود کو منبر بنا کے عیسیٰ نے پہلا جملہ کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ. اور تم مصطفیٰ پہ شک کرتے ہو، اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. ہاں عیسیٰ برکت والا نہیں. یار آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے قرآن پڑھوں؟ حضرت عیسیٰ برکت والے ہیں. اونچا بولو. او بھائی وجعلنی مبارکن اینما کنت. حضرت عیسیٰ جتھے بھی رہا ماشاءاللہ اویسی صاحب میرے منہ کا جملہ جی میرے منہ کا جملہ چھین لیا آپ نے. میرے منہ کا جملہ چھین لیا تو سا. او جتھے بھی میں رہا برکت ونڈنا. او میں جتھے بھی رہا برکت ونڈنا. اب کعبے نو بھی برکت مند دے ہو، عیسیٰ نو بھی برکت مند دے ہو نا. اب میں آگے قرآن پڑھوں. مصدق لما معکم. اللہ فرماتا ہے محمد تصدیق نہ کرے تو عیسیٰ نبی نہیں رہتا. اور قد نرا تقلب وجہک فی السماء. مصطفیٰ نگاہ نہ مارے تو کعبہ قبلہ نہیں بنتا. جس کی نگاہ اور سائنوں کے بعد والوں کو برکت مان رہے ہو، اس مصطفیٰ کی برکتوں پر شک کیوں کر رہے ہو؟ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں میں کسی ایک جملے پر کھڑا نہیں ہو سکتا. جو مرضی بنانا کس کے ملک کا کھاتا ہے؟ اللہ. یہ جو مرضی بنا لینا کون بنا سکتا ہے؟ تو پھر میں آگے قرآن پڑھوں. منبر پر مریم کا بیٹا کہہ رہا ہے انی اخلقو لکم من الطین. پانی میں مٹی گوند کر پھونک ماروں تو پرندہ بنا کر تو میں اڑا سکتا ہوں جو پیچھے ہاتھ کھڑا کرتا ہے. جو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے مٹی سے گوند کر پانی. آہا یہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ مرے ہوئے پرندوں کو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ زندہ کر کے دکھا. اللہ میں سمدوہن، تو آواز دے وہ زندہ ہوں گے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں جو بندے ابھی چپ ہیں باہر. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے اوہل موتا. تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میں عیسیٰ اگر کسی قبر پر چلا جاؤں تو مردے کو زندہ کر لوں. ٹھہرو پھر کہہ رہا ہوں میں مردوں کو زندہ کر لوں. مشکل کشائی کس کے ملک میں شامل ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیر. جاؤ دنیا کے کسی عالم سے پوچھو یہ وزیر کا کیا معنی ہے. ہائے ہائے جاؤ دنیا کے کسی عالم سے پوچھو یہ وزیر کا کیا معنی ہے. یہ وزیر کا کیا معنی ہے. آپ چپ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں مولانا؟ میری طرف دیکھیں. جنگل ہے،
ریت کا ٹبا ہے, دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے. ایک ماں کی گود میں بیٹا رکھا ہے اور خلیل نے کہا یا اللہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے فکر نہیں ہے, نہ میرا بیٹا بھوکا مرے گا, نہ میری بیوی کی عزت کا کوئی مسئلہ ہے. عند بیتک المحرمی, تیرا گھر ہے نا قریب, تیرا گھر قریب ہے نا, تیرا گھر قریب ہے نا. پتہ چلا نبیوں کے نبی جد الانبیاء مصطفیٰ کے دادے کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا تھا. آئے کعبہ مشکل کشا تھا, یعنی کعبہ بھی مشکل کشا ہو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, شفا کون دیتا ہے؟ اونچا بولو. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. ساری سردیاں مولویوں نے مکھی کا تھوک چاٹا. جب مولوی لفظ کہا جائے تو علماء اہل سنت مراد نہیں ہوتے, مولویوں کی بات کر رہا ہوں. مولویوں نے مکھی کا تھوک چاٹا. کیوں چاٹتے ہو؟ ہاں جی شفا ہے, شفا ہے, شفا ہے. اچھا کبھی کہتے ہو شفا کا مالک صرف اللہ ہے, اور اب کہتے ہو کہ مکھی کے تھوک میں شفا ہے. مولویوں مکھی کے تھوک پر شک نہیں کرتے, محمد کے خون پر شک کرتے ہو. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نہیں کوئی بخشوا تو نہیں سکتا. آپ مجھے اجازت دیں سورہ نجم پڑھوں, پھر سے کہہ رہا ہوں سورہ نجم پڑھوں. بیٹا میری طرف دیکھیں یار, منڈا کدھر ویندہ پہ ہو. سورہ نجم 53 نمبر سورہ ہے اور 26 نمبر آیت میں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر محمد کی امت کو بخشوائیں گے, محمد کی امت کی سفارش کریں گے, محمد کی امت کی شفاعت کریں گے. اب مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ اگر درود پڑھنے والے چھڑا سکتے ہیں, آپ ہی نہیں بولے سارے, میں پھر کہہ رہا ہوں اگر درود پڑھنے والے بخشوا سکتے ہیں تو جن پر پڑھ رہے ہیں ان پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو یا. پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے کون دیتا ہے؟ تو رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن, اور جب فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, بی بی آئی, بی بی کے سامنے جبریل آیا ہے اور آ کے یعنی کھڑا ہوا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, بی بی گھبرا کر کہنے لگی اگر تم متقی ہے تو نظر نیوی کرنا, میں کسی غیر مرد کے سامنے کبھی نہیں آئی. اب جبریل نے عرض کیا قالا انما انا رسول ربک لی احبا, لی احبا, ہائے ہائے, لی احبا لکی غلامہ, بی بی میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ کو چاہیے تھا ایک آیت نازل کر کے کہتا جبریل بیٹے تو اللہ دیتا ہے, تو کہاں سے آ گیا بیٹا دینے؟ اب یہاں اہل سنت نہیں اہل حدیث تفسیر لاؤ, اور وہ تفسیر لاؤ جو بیت اللہ سے ہوئی ہے, مکے سے کر کے آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہے, اس تفسیر کو لاؤ. کہتے ہیں بابے کی شکل میں آیا تھا, بابے کی شکل میں آیا تھا, پھونک ماری تھی آ کر اس نے, اور کنواری کو بیٹا بابے کی پھونک سے ہوا. اہل حدیث لکھ رہے ہیں یہ بابا کون ہے؟ اب سنیوں کے امام کے در پر آؤ, وہ کہیں گے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں, آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت. اب سبحان اللہ صبح ناشتہ کر کے چاٹی کی لسی پی کر کہہ لینا کہ یار جس کے دروازے پر آ کر اجازت لینے والے پھونک مار کر کواریوں کو بیٹے دے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے.